الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہماری پریشانیاں اور ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ قرآن مجید اور احادیث پاک کی روشنی میں ہم نے کچھ اس موضوع کو حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پریشانی میں مبتلا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہر پریشانی کا ضرور کوئی نہ کوئی حل بھی اتارا ہوگا، اور اللہ رب العزت کا دیا ہوا وہ حل اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر اظہر من الشمس ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ دو طرح کی کیفیت سے ضرور دوچار ہوتا ہے۔ کبھی زندگی میں خوشی ہوتی ہے اور کبھی اسی خوشی کے اندر غم آ ٹپکتا ہے۔ بس اوقات انسان خوشی کی اتنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے کہ خوشی کی وہ انتہا ہی بنیادی طور پہ غم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب ہر انسان کو ان دونوں کیفیات کا سامنا ہے تو قرآن و سنت میں اس کا حل کیا ہے؟ کچھ حل گزشتہ نشست میں گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور جو بقیہ ہیں انشاءاللہ العزیز آج انہیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں، ایک بچہ ہے، اس بچے سے پوچھیں کہ بچے آپ کیا چاہتے ہو، تو بچہ انتہائی پریشانی کا اظہار کرے گا اور وہ بڑا ہونا چاہے گا۔ یعنی بچے کو بڑا ہونے کی جلدی ہے اور بڑا ہونے کی پریشانی ہے۔ اور اگر آپ کسی بڑے سے جا کے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ کاش بچپن کے دن واپس لوٹ آئیں۔ تو بڑے کو بچپن میں لوٹنے کی پریشانی ہے۔ ایک غریب آدمی اس فکر میں ہے کہ میں کسی طرح مالدار ہو جاؤں، اسے مال کے حصول کی پریشانی ہے۔ اور آپ کسی مالدار آدمی سے جا کے پوچھیں تو وہ اس فکر میں ہے کہ میرا مال کوئی لے کے نہ چلا جائے اور میرا مال میری جان کے ضیاع کا بھی ذریعہ نہ بن جائے۔ ایک عام آدمی چاہتا ہے کہ میں اتنا مشہور ہو جاؤں کہ میں جس طرف جاؤں لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری طرف اشارے کر کر کے کہیں کہ فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ اور جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے اسے اس بات کی پریشانی ہے کہ مجھے لوگ نہ دیکھ لیں، وہ گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی پیسے کی دوڑ میں ہے اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اسے عہدے کی پریشانی ہے۔ جب اسے عہدہ مل جاتا ہے تو اس عہدے کے اندر ترقی اور اضافے کی پریشانی ہے۔ اگر عہدے میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ جہاں بانی اور ساری دنیا کو مسخر اور فتح کرنے کے چکر میں ہے۔ الغرض آپ دنیا کی سب سے سپر پاور امریکہ کے صدر سے جا کے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس میں خوش ہوں کہ میرے پاس امریکہ کی صدارت ہے، میں ایک سپر پاور طاقت کا صدر ہوں، بلکہ وہ کہے گا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو مسخر کر لوں اور ساری دنیا میرے پاؤں کے نیچے ہو۔ اس سے ہمیں ایک نتیجہ اور ایک خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پریشان ہر آدمی ہے، پریشانی کی نوعیت مختلف ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں بھی ہے دائم الفکرہ متواصل الاحزان۔ آپ کے چہرہ مبارک سے بھی پریشانی ٹپکا کرتی تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت اور اپنی امت کے لیے پریشان تھے۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس جیسا دولت مند آج تک دنیا میں نہیں آیا، لیکن قارون کی پریشانی اس کی موت کے وقت حسرت اس کے سامنے تھی کہ جب وہ خود بھی ڈوب رہا تھا اور اس کی دولت بھی اس کے ساتھ ساتھ غرق ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ 3 حل میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا حل یہ تھا اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ بہت ساری پریشانیاں ہمارے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام عقیدے کی اصلاح ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے تو بہت ساری پریشانیاں اصلاح عقیدہ کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا حل میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں، تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا۔ اگر ہم تقوی کی زندگی گزاریں، ہم اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے
کہ جو متقی ہوگا اس کے بند رستے میں بھی میں کھول دوں گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں متقی کی مشکلوں کو اپنے فضل سے آسان کر دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اسی طرح ایک حل میں نے آپ کے سامنے تیسرا حل یہ بیان کیا تھا کہ توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور اللہ نے استغفار کے ساتھ دنیا کی بہت ساری نعمتوں کو جوڑا ہے۔ گناہوں کی معافی استغفار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد کا حصول استغفار کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اولاد نافرمان ہے، استغفار کے ساتھ فرمانبرداری جڑی ہوئی ہے، موسم موافق نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت نے بارشوں کا حصول استغفار کے ساتھ جوڑا ہے، مال کی کثرت کو اور برکت کو اللہ نے استغفار کے ساتھ جوڑا ہے، کاروبار کی ترقی کو اللہ نے استغفار کے ساتھ جوڑا ہے، نہروں اور باغات کے حصول کو اللہ رب العزت نے استغفار کے ساتھ جوڑا ہے۔ چوتھا علاج پریشانیوں کا جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا تھا وہ تھا اللہ رب العزت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، جس کے دل میں رب بس جاتا ہے اس کے دل سے ساری کی ساری پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کی نشست کا سب سے پہلا اور پریشانیوں کا پانچواں علاج جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے وہ ہے نیک اعمال۔ اگر کوئی انسان پریشان ہو اسے چاہیے کہ نیکی کرنا شروع کر دے۔ نیکی کے اندر اللہ رب العزت نے ویسے ہی سکون رکھا ہے، نیکی نام ہی سکون کا ہے اور گناہ نام ہی پریشانی کا ہے۔ کہتے ہیں نا، اور انسان کا یہ اپنا عملی تجربہ بھی ہے کہ گناہ میں وقتی لذت ہے لیکن دائمی بے چینی ہے، اور نیکی کے اندر وقتی مشکل ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور نیکی کے ذریعے سے انسان کو ایک روحانی طور پہ سکون ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس کا عملی مشاہدہ کرنا ہو تو دنیا میں بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں مانتے، حتیٰ کہ وہ کسی خدا کے تصور تک کو نہیں مانتے۔ یعنی دہریہ قسم کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی بھی خدا کے قائل نہیں ہیں، موت کے بعد کی زندگی کی کسی حقیقت کو نہیں مانتے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے اور بس موت تک یہ سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی بڑے بڑے خیراتی کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی NGOs چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں، رفائی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلا جا کے ان سے پوچھیں، جب آپ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، کسی خدا کو آپ نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے، آپ کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، موت کے بعد جزا سزا کا تصور نہیں ہے، تو آپ یہ خیرات والے کام، آپ یہ بڑے بڑے فلاحی کام، یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ان کے پاس یہی ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اچھے کام کر کے، نیکی کا کام کر کے ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو جب ایک ایسے آدمی کو جو اللہ سے، رسولوں سے، قیامت سے، جزا سزا سے ہی آشنا نہیں ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے، اسے نیکی کر کے سکون ملتا ہے، تو ایک ایماندار آدمی، اللہ کو ماننے والا بندہ، آخرت کا یقین رکھنے والا بندہ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیک کام کرے گا تو یقینی طور پہ اللہ رب العزت نے نیکی میں سکون رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی بھی اچھا کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے خوشگوار دنیا کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ قسم کی دنیا کی زندگی۔ جب اللہ فرما رہے ہیں خوشگوار اور پاکیزہ زندگی نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی میں سکون ہے۔ اللہ پاک نیکی کرنے والے کو دنیا کی زندگی کا اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ آپ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھا کریں، جن کے شب و روز اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتے، ان کے چہرے پہ دنیا میں بھی ایک اطمینان ہوتا ہے، اور موت کے بعد اگر ان کے چہرے کا دیدار کیا جائے تو ان کے چہرے کا سکون یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ انہیں کسی قسم کی نہ دنیا میں بھی پریشانی اور نہ آخرت میں بھی پریشانی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
جو اللہ کا ہو جاتا ہے نہ اسے دنیا کا کوئی غم ہے اور نہ اسے آخرت کی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے پریشانی کا ایک حل نیک عمل کے اندر رکھا ہے۔ کہتے ہیں نا گناہ ایک چنگاری ہے، اور چنگاری تو کبھی بھی سکون نہیں دیتی نا، وہ سلگتی رہتی ہے، شعلہ بنتی ہے اور شعلہ بن کے دنیا کو جلا دیتی ہے۔ اور جو نیکی ہے، نیکی ایک خوشبو ہے، اور خوشبو کو جتنا بھی آپ پردوں کے اندر رکھیں وہ وہاں سے باہر اپنا رستہ نکال لیتی ہے، اور خوشبو جس آدمی کے پاس ہو، خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ میں اس کے پاس ہوں، میں پوشیدہ ہوں۔ تو نیکی خوشبو کا نام ہے۔ پریشان آدمی بھی خوشبو جب سونگھتا ہے اسے روحانی طور پہ سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ پاک وہ اجر دنیا میں اطمینان اور سکون کی صورت میں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے جو اس کا بدلہ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک جنازہ گزرا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا یا آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے محبوب اس کا کیا مطلب ہے کہ آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نیک اور صالح ہے تو دنیا کی پریشانیوں سے اسے راحت مل گئی، یہ آرام پانے والا ہے، دنیا کی بے سکونیوں سے سکون میں چلا گیا۔ اور اگر یہ فاسق اور فاجر ہے تو آرام دینے والا ہے، اس کے جانے سے بہت سارے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ظالم انسان سے تو نے ہمیں نجات دے دی۔ تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر نیک آدمی ہو، نیک کام اس نے کیے ہوں تو نیکی اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی پریشانیاں ختم اور اس کی نیکی اس کے لیے آخرت میں راحت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ایک تو نیکی انسان کے لیے باعث سکون ہے، اور دوسرا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ کسی بھی نیک کام کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھو، یہاں تک کہ اگر تم اپنے کسی بھائی سے کشادہ چہرے مسکرا کے ملے ہو، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس لیے نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کو پیاس لگی تھی، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا باہر پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اب خود تو نیچے اتر کے اس نے منہ لگا کے یہ چلو بھر کے پانی پی لیا، کتے کو کیسے پلائے؟ وہ فکر مند ہوا، وہ نیچے دوبارہ گیا، اس نے اپنے جوتے یا موزے کو پانی سے بھرا، اپنا جوتا یا موزہ منہ میں پکڑا، اور دونوں ہاتھوں سے جب وہ کنویں سے باہر نکلا اس نے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب کیا کتے کو پانی پلانے پر بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جگر ہے، جس کا تر جگر ہے، جو زندہ ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کریں، اسے پانی پلائیں، اللہ رب العزت نے اس کا عوض اور اس کا بدلہ اور اجر رکھا ہے۔ تو کتے کو پانی پلانا بظاہر ایک بہت چھوٹی اور معمولی سی نیکی ہے، لیکن ایک گنہگار آدمی یا نیک آدمی جیسا کیسا بھی تھا، بہرحال اللہ رب العزت نے کتے کو پانی پلانے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح کسی گناہ کو بھی حقیر اور معمولی نہ سمجھا جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، اور نماز کسوف پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میرے بہت قریب ہو گئی، میں نے جہنم کو بہت قریب سے دیکھا، اور میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا، اور ان عورتوں میں سے ایک عورت کو جب میں نے دیکھا تو وہ اس عورت کی کیفیت یہ تھی کہ ایک بلی اس عورت کو نوچ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بتائیے کہ اس کو یہ بلی کیوں نوچ رہی ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلی اسے اس لیے نوچ رہی ہے کہ اس نے دنیا میں اس بلی کو بند کر کے رکھا تھا، اس سے کھانے پینے سے محروم رکھا تھا، یہاں تک کہ یہ بلی اسی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں جہنم میں اس عورت کے اوپر اس بلی کو مسلط کر دیا۔
دیا ہے اور وہ بلی اسے نوچ رہی ہے۔ گناہ کتنا چھوٹا سا تھا لیکن وہی گناہ اس خاتون کے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا۔ تو پانچواں عمل ہے نیک اعمال۔ نیک کام کریں گے اللہ رب العزت اس نیک کام کی وجہ سے بھی پریشانیاں دور فرمائیں گے اور پریشانیوں سے خلاصی نصیب فرمائیں گے۔ چھٹا کام جو پریشانی کا علاج ہے، چھٹا عمل ہے، اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ جتنے بھی غم ہیں، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں انسان کو جو غم آتے ہیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان غموں کی وجہ سے ہمارے گناہ ہلکے ہو رہے ہیں۔ جب گناہ جڑ رہے ہیں تو گناہ کا وبال جب انسان آخرت میں دیکھے گا تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی، یہ پریشانیاں میرے غموں کا بوجھ ہلکا کر دیتی، میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی غم آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، اللہ پاک ان تمام کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آپ نے آگے چل کے فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ رب العزت اس چبھنے والے کانٹے کے عوض میں بھی اس مومن بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے، اگر ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے اور ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ پریشانیاں ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہیں، تو یاد رکھیں پھر کوئی غم ہی نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں نا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ مولا جب تو نے غم دیا ہے تو اس میں خوش ہے، اللہ اگر آپ اس میں راضی ہیں تو مجھے یہ غم بھی پیارا ہے کیونکہ آپ نے دیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے ایک خاتون کو دیکھا جو زمانہ جاہلیت میں جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ یہ اس کے قریب گئے اور انہوں نے جا کے اس سے کچھ چھیڑ خانی کی۔ وہ خاتون پیچھے ہٹی اور اس نے کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے کام تھے، اللہ رب العزت نے ابھی ہمیں اسلام کی روشنی نصیب فرمائی ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اسلام نے ان غلط کاموں سے ہمیں روکا ہے، لہٰذا اب میں یہ غلط کام نہیں کرتی۔ یہ صاحب جو چھیڑنے والے تھے یہ گھبرا کے پیچھے ہٹے، جب پیچھے ہٹے تو ان کا سر زور سے دیوار کے ساتھ لگا اور سر رگڑا گیا۔ یہ سیدھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے گناہ کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کا خیر کا معاملہ، بلائی کا معاملہ نہیں ہوتا، اس کے گناہ کا عوض دنیا میں اسے نہیں ملتا۔ اللہ پاک آخرت کے عذاب کے لیے اسے بچا کے رکھتے ہیں اور اسے اس کے گناہ کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے، بہت سخت ہے۔ دنیا میں تو یہ معمولی سا ہے کہ جرم کتنا بڑا تھا، کسی خاتون کو چھیڑا، اور بدلہ کتنا سا ہے کہ سر دیوار کے ساتھ رگڑا، اور اللہ پاک نے اس گناہ کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرما دیا۔ یہ شعور اپنے اندر پیدا کریں، جب بھی پریشانی ہو تو دل کو سمجھائیں، ضمیر کو سمجھائیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک مجھے پریشان کر کے میرے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ ساتواں علاج موت کو یاد کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو اور اس کا نام موت ہے۔ جب انسان دنیا میں مگن ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف ہوں، اسے موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، موت کو نہیں بلانا چاہیے۔ اور جب انسان غموں کی حالت میں ہو تب بھی اگر اسے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ غم ان کا بھی انجام ہے اور جو خوشیاں ہیں ان کا بھی انجام ہے، موت نے خوشیوں کو بھی ختم کر دینا ہے، غموں کو بھی ختم کر دینا ہے۔ اصل غم یہ ہے کہ موت اچھی آئے گی کہ بری آئے گی، اصل غم یہ ہے کہ موت کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے تو موت تو ایک بہت بڑا غم ہے نا۔ جب انسان کو اوپر پہاڑ گرنے کا ڈر ہو تو چھوٹے چھوٹے پتھروں کی وہ پرواہ نہیں کیا کرتا، اگر پہاڑ گرنے کا غم نہ ہو تو پھر چھوٹا سا پتھر بھی بہت بڑا لگتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے تو یہ چھوٹے چھوٹے غم لگتے ہی نہیں ہیں۔
یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لگتی نہیں ہیں، اس لیے کہ اصل پریشانی انسان کی موت کی پریشانی ہے۔ اور 8واں علاج ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اور اس دعا پہ ایک مستقل ہماری جو گفتگو ہو چکی ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور انبیاء کرام نے اپنی تمام پریشانیوں میں، اگر نبیوں کی پریشانیاں دیکھیں وہ بہت بڑی ہیں، 950 سال جناب نوح علیہ السلام کا اپنی امت کو سمجھانا اور امت کا طنز کرنا، استہزاء کرنا، ستانا، اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے وقت کے نبی کے لیے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس پریشانی میں بھی اور کوئی کام نہیں کیا، سمجھاتے بھی رہے اور ساتھ کیا کہا، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب، اب تو مدد فرما دے۔ اس پریشانی میں نوح علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا، اللہ نے مدد کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہ اتنی پریشانیاں آئی، آرے سے چیر دیا گیا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی ان پریشانیوں میں کیا کیا، اللہ کو پکارا، کیا کہا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ اصل پریشانی ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں پھر کوئی غم، مجھے غم نہیں لگتا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی 18 سال کی بیماری، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بیماری میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ربا مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پہ رحم فرما دیں، میری اس پریشانی کو دور فرما دیں۔ اللہ نے 18 سال بعد پہلے سے سب کچھ بہت زیادہ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے پریشانی میں مبتلا کیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے یہی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ معافی مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں، اللہ گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علاقے سے نکلے، مدین میں پہنچے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت نبی تھے، کوئی نہیں تھا ساتھ دینے والا، بھوک سے نڈھال جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ سے مانگا۔ اللہ رب العزت نے نبی کے گھر ٹھکانہ دیا، نبی کو سسر بنایا، نبی کی بیٹی سے شادی کروائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج رکھا۔ 9واں حل، درود پاک کی کثرت۔ پریشانی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے۔ ایک شاعر نے کہا نا، جب دل ہو مضطرب تو نبی پر درود پڑھ، کہ جب تیرا دل پریشان ہو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کر، اللہ پاک تیری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور دعا کتنی مانگوں، درود کتنا پڑھوں؟ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آدھا وقت دعا اور آدھا وقت درود، آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس میں اضافہ کرے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا 3 حصے درود 1 حصہ دعا، آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو درود ہی پڑھتا رہے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور درود کی برکت سے اللہ پاک تیری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، درود کی کثرت کر، اللہ پاک تیرے گناہ بھی اس کی برکت سے معاف فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت تیری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو دنیا میں کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، فوری طور پہ اپنی زبان کو درود پاک سے معطر کر لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاۃ تحل بها العقد وتفک بها الکرب، درود ابراہیمی، اور یہ درود جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اور اس طرح کے بہت سارے درود، اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک کا پڑھیں تو کم سے کم ایک دفعہ یہ درود پاک پڑھنے سے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ تو 9واں عمل ہے درود پاک کی کثرت۔ 10واں عمل ہے نماز کا اہتمام۔ نماز میں جب انسان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سے محو گفتگو ہوتا ہے،
اور پریشان آدمی کو اگر اپنے رب سے گفتگو کا موقع مل جائے تو اس کی تو ساری پریشانیاں ختم۔ اصحاب رسول پریشانیوں میں نماز کی طرف جاتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا، جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور اللہ پاک قرآن مجید میں بھی یہی فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو اللہ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے۔ صبر کرو تب بھی پریشانیاں ختم، نماز پڑھو تب بھی پریشانیاں ختم، اور اس کو صبر کو بھی نماز کے ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں۔ 11واں عمل ہے صبر، اور قرآن مجید یہی کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے بندوں میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف دے کر، کبھی خوف کی پریشانی، کبھی بھوک کی پریشانی، کبھی مال کا نقصان، کبھی تمہارے پیارے تم سے بچھڑ جائیں گے، کبھی پھل پکے ہوئے تباہ ہو جائیں گے، کبھی تمہاری کھیتیاں اجڑ جائیں گی۔ اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تم صبر کرو گے اللہ خوشخبریاں سنائیں گے۔ تو صبر اور نماز یہ اللہ رب العزت نے خود تجویز فرمایا ہے کہ جب اللہ سے مدد مانگنی ہو صبر کر کے مانگو، نماز پڑھ کے مانگو، اللہ پاک تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور 11واں عمل ہے نعمتوں کا اقرار۔ نعمتیں یاد کریں، اللہ اگر یہ پریشانی ہے تو مولا تو نے اتنی ساری نعمتیں بھی تو دی ہیں، اور نعمتوں کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور کو دیکھیں، اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ اگر گاڑی والا بڑی گاڑی کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی، گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا جو بارش میں بھیگتا ہوا جا رہا ہے، اسے اپنی چھت والی سواری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت لگے گی۔ اگر موٹر سائیکل والا بارش میں بھیگتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرے گا گاڑی کو دیکھ کے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ اگر سائیکل والے کو دیکھے گا یا اللہ میں تو پھر جلدی پہنچ جاؤں گا، یہ بیچارہ پتہ نہیں کب پہنچے گا۔ سائیکل والا اگر موٹر سائیکل کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی۔ اگر وہ پیدل کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو پھر ٹائروں پہ چلنے والی سائیکل ہے، یہ تو پیدل جا رہا ہے۔ پیدل آدمی اگر سائیکل والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی، اور اگر وہ ننگے پاؤں چلنے والے کو دیکھے گا کہے گا اللہ پیدل ہوں پاؤں میں جوتا تو ہے۔ ننگے پاؤں والا اگر جوتے والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی، اللہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں، اور اگر اس آدمی کو دیکھے گا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت اسے شکر کا مادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی کسی بھی پریشانی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کو پہ نظر کرنی چاہیے، ان کا اقرار کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، اپنا کام وقت پہ کریں۔ بہت ساری ہماری الجھنیں اور پریشانیاں دماغ کی مشغولیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم کام جمع کرتے کرتے رکھتے جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کام ہمارے دماغ کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہر کام اگر وقت پہ کر لیا جائے تو ذہن فارغ رہتا ہے۔ اگر ذہن فارغ ہوگا تو ذہن پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ خلاصے کے طور پہ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ 12 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر کسی کو پریشانی ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو درست کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ 5ویں چیز ہے نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ 6ٹھی چیز ہے یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ پریشانیاں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ 7ویں چیز ہے موت کو یاد کریں۔ 8ویں چیز ہے اللہ رب العزت سے مسلسل دعا مانگیں۔ 9ویں چیز ہے درود پاک کی کثرت کریں۔ 10ویں چیز ہے نماز کا اہتمام کیا جائے۔ 11ویں چیز ہے صبر مصیبتوں پہ کیا جائے، اور 12ویں چیز ہے نعمتوں کا اقرار کیا جائے۔ اور 13ویں چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا کام وقت پہ کر کے اپنے دماغ کو مشغولیت سے محفوظ رکھیں گے، دماغ سکون میں ہوگا، پریشانیاں کم ہوں گی۔ اگر آئیں گی بھی تو پریشانیوں کو سہنے کی طاقت اور قوت مدافعت ہمارے پاس موجود ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں، خوشیوں والی زندگی، خوشیوں والی آخرت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔